ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو مستقل ناظرین ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک دو تین ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہیں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں۔ دارالعلوم دیوبند کا جو موقف ہے اس کو کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا، اس کی ہم نے وضاحت کی۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ وضاحت نہیں ہو پائی یا وہ سمجھ نہیں پائے، انہیں کچھ ابہام نظر آیا، تو ہم نے سوچا کہ اس موقف کی اور دارالعلوم کے فتاوی، مولانا سعد صاحب کے رجوع، ان کے دارالعلوم دیوبند کے قبول نامہ، اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل وار اور تاریخ وار ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، مختصر انداز میں، بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ سمجھیں گے، اس لیے کہ کافی وضاحت ہے، اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، اور مزید ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں آگے کریں گے۔ اس سے پہلے ایک آڈیو ہے وہ آپ سماعت کریں گے اور پھر اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ مفتی عاشق صاحب وہ سنائیے آپ۔ بات اپنی سنائی، جب میں ان کی بات سن چکا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ در حقیقت جماعت آپ کی ہے، آپ ہی امیر ہیں، آپ کے پردادا نے جماعت بنائی، دادا آخری سانس تک جماعت کے لیے کام کرتے رہے، ساری دنیا میں جماعت کو روشناس کیا جی۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی امارت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ جی جی جی، چاہے کوئی زبان سے آپ کو امیر کہے نہ کہے، امیر تو آپ ہی ہے۔ یہ تھے حضرت سید مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند، امیر الہند، جنہوں نے بڑے صاف انداز میں، واضح انداز میں، ایک سائل کے سوال کے جواب میں اپنے موقف کا کھلے الفاظ میں اظہار فرمایا اور کہا کہ امیر تو آپ ہی ہیں۔ لمبی ویڈیو تھی، اس میں کافی ساری باتیں ہوئی۔ حضرت نے یوں بھی فرمایا کہ آپ کی نسلیں لگی، آپ کے آباء و اجداد لگے، آپ لگے، آپ کی نسلیں لگ رہی ہیں، آپ نے زندگیاں وقف کر دی ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ آپ کو کوئی امیر مان ہوتا، آپ نے سن لیا، امیر مانے یا نہ مانے، آپ ہر حال میں امیر ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کو بعض جگہوں پر یا بعض لوگ جو متہم کرتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف کہ مولانا سعد صاحب سے الگ کچھ باتیں کرتے ہیں، دعوت تبلیغ کے کچھ خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ کتنا صاف واضح موقف تھا مولانا ارشد مدنی صاحب کا۔ آگے بھی کچھ اور ایسے ہی ہم کلپ آپ کو سنائیں گے، آپ جڑے رہیں ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے بیچ میں ہم مولانا ثناء اللہ صاحب سے بات کریں گے۔ جی کیا فرما رہا تھا؟ جی مولانا صاحب نے یہ کہا تھا، مولانا ارشد مدنی صاحب نے، کہ آپ ایک سیڑھی نیچے اتر آئیے، کبھی ایسا ہو کہ ناظرین پھر بعد میں اعتراض کریں۔ ایک لمبی ویڈیو، ہم انشاءاللہ ان ساری ویڈیو کو ڈال دیں گے کمنٹ باکس میں۔ لنک جو ہے جی کمنٹ باکس میں ڈال دیں گے، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اشارہ کیا ہے۔ جی مفتی ثناء اللہ صاحب، آپ وہ ترتیب واز جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور جہاں پہ آ کے بات رکی ہے وہ پورا آپ اس میں ذکر فرما دیں تاکہ ابہام ہی ختم ہو جائے پورا۔ جی سنیں ناظرین، متوجہ رہیں آپ۔ حالانکہ پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے، پچھلی جو ہماری جو ویڈیوز رہی ہیں۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند نے اپنا متفقہ موقف تیار کر کے 28 صفر 1438 مطابق 29 نومبر 2016 اس کو جو ہے دارالعلوم نے متفقہ موقف اپنا تیار کیا۔ تو اطلاع ملی مرکز میں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ موقف شائع ہوتا، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے دوسرے ہی دن 29 صفر 1438 اور مطابق 30 نومبر، وہ 29 نومبر تھی بات؟ جی 30 نومبر، 29 صفر 1438 اور 30 نومبر 2016 اس کو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اپنا پہلا رجوع نامہ دارالعلوم دیوبند ارسال فرمایا۔ اس موقف کا علم ہوا تو انہوں نے رجوع نامہ پیش کر دیا دوسرے دن، دیری نہ کرتے ہوئے۔ جی، تو اس کو دارالعلوم نے قبول نہیں فرمایا کہ آپ نے اس میں مراجع بھیجنے کی بات کہی ہے۔ ہاں، حضرت نے اس میں کچھ مراجع کہے، کچھ کنڈیشنیں لگائی، جی یا صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے بعد میں 5 ربیع الاول، اس کے 6 دن بعد 5 ربیع الاول 1438 مطابق 4 دسمبر 2016 کو دارالعلوم نے اپنا موقف شائع کر دیا، اور وہ موقف جو ہے پورے ہندوستان میں اور پورے عالم میں وہ پھیل گیا۔
اس کے بعد خود دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے منشا کے مطابق 10 ربیع الاول 1438 یعنی اس کے 5 دن بعد میں مطابق 9 دسمبر 2016 4 دسمبر کو وہ شائع ہوا ہے اور 9 دسمبر کو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا دوسرا رجوع نامہ حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی اور ان کے برادران کے جی ان کے ہاتھوں دارالعلوم روانہ فرما دیا اور اس میں حضرت نے بلا تعویل جو ہے دارالعلوم کی منشا کے مطابق رجوع فرما لیا، جیسے دارالعلوم چاہ رہا تھا جی جیسے دارالعلوم چاہ رہا تھا بغیر کسی شرط کے رجوع فرما لیا جی۔ اس کے بعد میں جب یہ رجوع نامہ پہنچا ہے تو دارالعلوم نے اس کی رسید اطمینان نامہ کہ آپ کا رجوع نامہ پہنچا ہے، آپ کے رجوع نامے سے یہاں کے اساتذہ یہاں کے مفتیان وہ مطمئن ہیں، اس کی ایک رسید دارالعلوم نے جو ہے ان حضرات کے حوالے کی، لیکن اس میں ایک تفصیلی تحریر کا بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ اجمالی تحریر ہے، حالانکہ رجوع نامہ کی تو قبولیت اس سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ تو اجمالی تحریر دارالعلوم نے بات وہاں کلیئر کر دی جی وہ تو تفصیل ہوتی کیا اس میں مسئلہ وہ مسئلہ تھا جی لیکن یہاں جو مین مسئلہ تھا مین مدعے کی بات جو جی تھی کہ دارالعلوم نے قبول نامہ پیش کر دیا جی کہ ہم اطمینان نامہ قبول جی نامہ ہاں یہ مطمئن ہے جی مطمئن ہے، جی، اس تفصیل میں تو دیکھی جائے گی۔ صاف الفاظ موجود ہیں کہ اساتذہ کرام مفتیان نظام اس رجوع نامے سے مطمئن ہیں۔ اس کی تاریخ پھر بتائیں آپ۔ اس کی تاریخ ہے جی 11 ربیع الاول 1438 مطابق 10 دسمبر۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ چلیں آپ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے تفصیلی تحریر کا دارالعلوم نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب کی طرف سے ایک اور وضاحت نامہ دارالعلوم پہنچتا ہے 9 جنوری 2017 مطابق 10 ربیع الثانی 1438 وہاں شوکت صاحب قاسمی اور وہاں جمشید کے ذریعے دارالعلوم کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے مولانا نے اپنے کچھ مسائل جو انہوں نے بیان فرمائے تھے ان کی وضاحت فرمائی۔ اس رجوع نامے کے 20 دن بعد 28 جنوری 2017 کو دارالعلوم دیوبند سے یہ تحریر موصول ہوئی جس میں رجوع کو قبول کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر بلا توجیہ و تعویل کے رجوع کرنے کو لکھا۔ دارالعلوم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی آپ کا رجوع نامہ ہمیں مقبول ہے منظور ہے، جی لیکن اس میں کنڈیشن لگائی دارالعلوم نے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو مسئلہ ہے جی اس پہ آپ بلا کنڈیشن آؤ۔ اس میں ایک چیز کی وضاحت اور ضروری ہے کہ دارالعلوم نے اس تحریر میں جو جاری کی ہے اپنے موقف کو دہرایا ہے اور اس کو سننا ضروری ہے، چونکہ اس کے 1 سال بعد میں یہی تحریر کچھ ایسے ہی الفاظ کے ساتھ میں دوبارہ جاری کی گئی تھی 2018 میں 7 مئی 2018 کو ایسی تحریر جاری کی گئی تھی، تو اس میں دارالعلوم نے کہا تھا کہ دارالعلوم اپنے اسی موقف پر قائم ہے۔ تو اس تحریر میں جو 2017 میں شائع ہوئی ہے، چونکہ ہم دارالعلوم کی تحریر کا مطلب اپنے اس سے سمجھیں، اپنی فہم سے سمجھیں، تو اس سے بہتر یہ کہ دارالعلوم کی تحریر سے ہی ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ نہیں دارالعلوم تحریر سے مطلب ہم نہ سمجھیں بلکہ دارالعلوم ہی اپنی تحریر کا مطلب سمجھا رہا ہے۔ جی دارالعلوم خود اپنی تحریر کا مطلب بیان کر رہا ہے، خود جو ہے صاحب متن خود تشریح کر رہے ہیں، جی خود تشریح کر رہے ہیں۔ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ اس کا فوٹو بھی دکھا دیجیے۔ یہ فوٹو نہیں آ پائے گا موبائل نہیں ویسے اسکرین دکھا دیجیے موبائل کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دارالعلوم کے ہی اس سے پڑھا جا رہا ہے۔ جی آئے گی نہیں دیکھا بار تو اس میں لکھا ہے کہ اب مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے 10 ربیع الثانی 1438 کو رجوع کے سلسلے میں ایک نئی تحریر موصول ہوئی ہے جس کے تمام مشمولات اور تفصیلات سے اگرچہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جی ہو گیا استثناء ہو گیا جی، لیکن اس تحریر میں مولانا نے فی الجملہ اپنے ان بیانات سے رجوع کیا ہے جن کا ذکر دارالعلوم دیوبند کے موقف میں کیا گیا تھا اور آئندہ ان کا اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آگے دیکھیے، اب اس موقع پر دارالعلوم کی تحریر ہے، اب اس موقع پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جناب مولانا محمد سعد صاحب کی جن قابل اشکال باتوں کے سلسلے میں اپنا متفقہ موقف ظاہر کیا تھا وہ موقف اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ الفاظ تو وہی ہیں جو اس میں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنا متفقہ موقف واپس نہیں لیا ہے
اور ان افکار و نظریات کو جن کا ذکر متفقہ موقف میں کیا گیا ہے. اس عبارت پر غور کیا جائے. اور ان افکار و نظریات کو جن کا ذکر متفقہ موقف میں کیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند بہرحال غلط اور ناقابل قبول سمجھتا ہے. یعنی وہ جو موقف میں جن کا ذکر ہے یہ ہے دارالعلوم کا موقف. جو کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم ہم اسی موقف پر قائم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، مطلب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دارالعلوم کا موقع، دارالعلوم کہا کہ ہم اسی موقع پہ قائم ہیں، یعنی مولوی صاحب ہیں. انہوں نے سمجھا، جی انہوں نے سمجھا نہیں بلکہ اس کو تجاہل عارفانہ برتا، جی تجاہل عارفانہ برتا، جی جانتے مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس رجوع نامے سے ہی رجوع کرتے ہیں، قبول نامے سے ہی رجوع کرتے ہیں. جی ہاں اگر قبول نامے سے دارالعلوم رجوع کرتا، دارالعلوم یہ لکھنے میں کیا دقت تھی کہ بھائی مولانا صاحب کے آپ کے سارے رجوع نامے ہمارے پاس ختم ہیں. اس میں دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں کہ رجوع نامہ قبول ہے رجوع نامہ قبول ہے جی اور دارالعلوم اپنے موقع پر قائم ہے. دارالعلوم اپنے موقع پر قائم. یہ سمجھنے کی بات ہے ناظرین، دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ رجوع نامہ قبول ہے اور دارالعلوم اپنے موقع پر قائم ہے. میں پھر یہاں بہت اچھی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ دارالعلوم یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ باتیں مولانا سعد صاحب نے کی تھی وہ بہرحال غلط تھیں اور بہرحال غلط ہیں. اگر کوئی ان کو کرتا ہے تو دارالعلوم اس سلسلے میں وہی موقف رکھے گا جو اب تک موقف ہے دارالعلوم کا. تو اب مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا تو اس کو دارالعلوم نے قبول کر لیا. لیکن کوئی یہ سمجھے ہمارے مولانا سعد صاحب کے قبول نامے سے، رجوع نامے سے کوئی یہ سمجھے کہ دارالعلوم نے نظریہ بدل دیا، دارالعلوم نے موقف بدل دیا، دارالعلوم اس کی وضاحت ضروری سمجھتا تھا اور یہ دارالعلوم نے امت پر احسان کیا ہے. واقعی احسان ہے دارالعلوم کا کہ بہت اچھی وضاحت کر دی کہ یہ بالکل بات ٹھیک بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے جو مولانا سعد صاحب نے کوئی باتیں کی، غلطیاں کمیاں ہوئی، دارالعلوم نے گرفت کی اور دارالعلوم نے کہا بالکل غلط تھی. مولانا سعد صاحب واپس آئے کہ جی ہاں میں چوک ہوئی ہیں، تو مولانا دارالعلوم نے کہا بہت اچھی بات، آپ واپس آ گئے، اچھا کیا. تو یہ قبول نامے کا یہ جو ہم نے اس دن ذکر کیا تھا دارالعلوم کے موقف کا جو وضاحت کی تھی، یہ دارالعلوم کی خود کی وضاحت ہے. یہ ہم نے اس کی وضاحت اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے کی. اس دن تو ہم نے بتایا تھا آپ کے پاس، ہم نے بتایا. اور میں ایک چیز ان کو کلیئر کر دوں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں قبول نامہ، رجوع نامہ، فتویٰ، استفتاء، جو بھی یہ دارالعلوم سے وارتالاب ہوئی ہے، خط و کتابت جو دارالعلوم سے ہوئی ہے مرکز کی، دارالعلوم کی مرکز کی آپس میں، یہ ساری کی ساری دارالعلوم کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. یہ کہیں ایسا نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے انسان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، دارالعلوم کی ویب سائٹ کھولے، یہ سارے مل جائیں گے آپ کو ترتیب وار. آپ کو یاد بھی کرے کہ کب لکھا ہے، وہ کب لکھا، یہ کب کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اناد کے علاوہ اور اس کو کچھ نام نہیں دیا جا سکتا. جی مفتی صاحب آگے چلیں اس میں. تو چونکہ تیسرے رجوع نامے میں ایک چیز کی دارالعلوم نے کمی بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو آپ کے بیانات ہیں ان پہ آپ بلا تاویل رجوع کریں. حضرت مولانا سعد صاحب نے اس کو بھی قبول فرما کر اور دارالعلوم کے حکم کو مانتے ہوئے چوتھا رجوع نامہ دارالعلوم بھیج دیا، جس میں بلا تاویل و توجیہ حضرت نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سلسلے میں جو آپ کے بیانات تھے ان سے آپ نے رجوع فرمایا. اچھا، پھر اس کے بعد میں 16 ذوالقعدہ تقریباً اس کے 8-9 مہینے بعد 16 ذوالقعدہ 1438 مطابق 9 اگست 2017، یہ جنوری کی بات، 9 اگست 2017 کو دارالعلوم دیوبند نے ایک وضاحتی تحریر جاری کی. اس کی ضرورت یہ پڑی کہ دارالعلوم کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہوا کہ دارالعلوم پیچھے ہٹ گیا ہے جی، جس میں دارالعلوم نے اس پروپیگنڈے کا رد کیا جس میں دارالعلوم دیوبند کے موقف کو جانبداری پر محمول کیا گیا تھا. دارالعلوم نے واضح کیا کہ ہمارا داخلی اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم دونوں جماعتوں میں سے کسی کی بھی نہ موافقت کرتے ہیں نہ مخالفت. یہ پروپیگنڈا ہوا کہ دارالعلوم جانبداری میں فتویٰ دے رہا ہے، دارالعلوم صرف شرعی حکم بیان کرنے کا پابند ہے. اس کے بعد 3 جمادی الاول 1439 یعنی تقریباً 5-6 مہینے بعد مطابق 31 جنوری 2018 کو دارالعلوم دیوبند سے پھر ایک تحریر جاری ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مولانا کے رجوع کو تسلیم کیا گیا. اس کے لیے تحریر نہیں دی گئی تھی، اب آیا اس کے متعلق بیان. ان کافی تاخیر سے اس کے متعلق بیان آیا جس میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مولانا کے رجوع کو تسلیم کیا گیا ہے. یہ کب ہوئی بات؟ یہ 3 جمادی الاول 1439 مطابق 31 جنوری 2018 جی.
لیکن مبہم طور پر یہ بھی اس میں یہ باتیں بھی آئی کہ رجوع کے بعد بھی مولانا سعد کے کچھ بیانات ایسے موصول ہوئے ہیں جن میں پرانا انداز بیان ہے. اچھا یہ باتیں بھی اس میں آئی. ٹھیک ہے. لیکن ان کی تفصیل دارالعلوم نے ذکر نہیں کی کہ وہ بیان کہاں سے آئے, کیسے آئے, اور ان بیانات کی کوئی نشاندہی نہیں فرمائی گئی اس میں. اس کے بعد 19 شعبان 1439 مطابق 7 مئی 2018 کو ایک تحریر جاری کی گئی اور اس میں دارالعلوم دیوبند کے متعلق پھیلائی گئی 2 افواہوں کا رد کیا گیا. نمبر 1, دارالعلوم دیوبند کے موقف سے متعلق اساتذہ کے دارالعلوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات, دارالعلوم دیوبند نے اپنا جاری کردہ موقف واپس نہیں لیا ہے. موقف میں بیان کردہ باتوں کو بہرحال دارالعلوم دیوبند غلط ہی سمجھتا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کی جتنی تحریرات ہیں ان سب کی تفصیل ہے. اس کے بعد میں ایک تحریر جو ہے کچھ دارالعلوم کی طرف لوگوں نے منسوب کر کے فراڈ تحریر جاری کر دی تھی, تو اس کے رد میں دارالعلوم نے 2-4 لائنوں کی تحریر ایک اور نکالی تھی. بنگلہ دیش والا مسئلہ جو تھا. صحیح بات ہے. اس کے بعد سے کوئی تحریر نہیں آئی. تو ناظرین کرام اس پر غور کریں کہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے اپنے موقف پر قائم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنے موقف پر قائم ہے, یعنی ان باتوں کو اب بھی غلط ہی سمجھتا ہے. بالکل, دارالعلوم اپنے موقع پر قائم تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ. جی, صبح قیامت تک رہے گا. اچھا, اس میں ایک بات آئی کہ دارالعلوم کا جو فتویٰ جو چلا, اس کو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دارالعلوم کی جو فتویٰ تھا اس کو آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا تنبیہ نامہ. جی, تو اس سلسلے میں کچھ اور کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس سلسلے میں ویڈیو بھی شاید ہے کوئی. جی, ایک بات تو یہ ہے کہ اس تحریر میں جو دارالعلوم کی یہ تحریر ہے جس کو فتویٰ بھی کہا گیا ہے, اس میں کئی جگہ تو اس کو دارالعلوم کا متفقہ موقف کہا گیا ہے. لفظ فتویٰ, جی, فتویٰ نہیں کہا گیا, متفقہ موقف کہا گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ اہتمام کے لیٹر پیڈ پر, اور اس میں جو سائن ہیں سب سے پہلے حضرت محتمم صاحب جو کہ دارالفتہ کے رکن نہیں ہیں, اور اس کے بعد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی دارالفتہ کے رکن نہیں ہیں, اور خود حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں اس کو فتویٰ نہیں سمجھتا. ہاں, وہ جو ہے جی, اس کے کچھ تفصیل جو ہے اس پہ ایک اعتراض ہوا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ جی آپ اس کو تنبیہ نامہ کہہ رہے ہیں. تنبیہ نامہ آپ اس کو کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ تو مولانا ارشد مدنی صاحب کی بھی ویڈیو ہم نے بھی سنی ہے, اور آپ حضرات کو اس کی لنک ڈال دی جائے گی, آپ بھی سنیں گے. مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بہت واضح انداز میں فرما رہے ہیں, میں تو اسے فتویٰ کہتا ہی نہیں. اور ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے. جی, آپ سماعت فرمائیں. دارالعلوم نے ایک فتویٰ دے دیا, آپ اسے فتویٰ کہیں یا تحقیق حال کہیے. دنیا فتویٰ کرتی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں تو فتویٰ. ارے بھائی ایک چیز آئی, یہ بات دنیا اسے فتویٰ کہتی لیکن میں نہیں سمجھتا وہ فتویٰ ہے. یہ بات ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب خود فرما رہے ہیں, اسے تحقیق حال کہیے, اسے فہمائش کہیے, اسے کچھ اور کہیے. اب دیکھو بات یہ ہے کہ جب انصاف, عدل, حق پسندی اور حق کے قبول کرنے کا جب من ہوتا ہے جی, تو تھوڑی ادھر ادھر کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. جی, آدمی تعویل کر لیتا ہے, تعویل بھی کر لیتا ہے, تعویلات بنی ہوئی اسی لیے ہیں. جی, اور یہی فائدہ ہوتا ہے, دونوں کی باتوں سے تو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. اور جس کو حق قبول کرنا نہیں ہے, جو انصاف پر نہیں ہے, جو عناد پہ اتارو ہو چکا ہے, جو کسی ضد پر ہے, جو ہٹ دھرمی پر ہے, جو نفرت پر ہے, جو دشمنی پر ہے, تو بھیا اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں. وہ تو اب جس کو نفرت بیٹھ چکی, اس کے سامنے ہم اسے کسی بھی طریقے سے ہم مرصع کر کے لائیں, اس کے سامنے ہم اسے مزین کر کے لائیں, اس میں جتنی کمیاں کوتاہیاں ساری چیزوں کو ہٹا ہٹو کے اس کے سامنے ہم بالکل آب زمزم سے دھل کے اس کے سامنے ہم پیش کر دیں, وہ تب بھی کہے گا نہیں داغدار ہے, وہ تب بھی کہے گا کہ اس میں تو دھبا نظر آ رہا ہے, وہ تب بھی. یہ باتیں میں صاحب اس بات کو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو ناظرین, ایک بات میں یہاں بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, یہ لمبا مسئلہ چل گیا, ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کوئی بات آ جاتی ہے جواب دینا پڑتا ہے, مجبوری ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس آگے سلسلے میں ویڈیو ہم بنائیں گے بھی نہیں,
کوئی یہ کہے گا کہ جب نہیں بنانا ہے. ہمارا مقصد کسی سے نہ جھگڑنا ہے، ہمارا مقصد نہ کسی کو نیچے دکھانا نعوذ باللہ، نہ ہمارا مقصد کسی کی توہین اور تذلیل ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اصلیت اور حقیقی نوعیت وہ وضاحت کے ساتھ آ جائے اور آپ سمجھ لیں کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ سمجھ لیں. رہی غلطیوں کی بات مفتی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلیئر کرتا چلوں، آپ اب ایک بات کہ میں کلیئر کرتا چلوں ایک بات. رہی غلطیوں کی بات، دنیا میں انبیاء کرام کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ رکھا، معصوم علی الخطا رکھا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مغفور کر دیا، ان کو مغفور. اس کے علاوہ کون سی کیٹیگری ہے اولیاء کی، قطب، ابدال، غوث، علماء، صلحاء، اتقیاء کون سے ہیں جن کے بارے میں بالکل کنفرم طور پر، جن کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ ان سے خطائیں نہیں ہوتی؟ خطائیں تو ممکن ہیں. مولانا سعد صاحب سے پہلے خطائیں ہوئیں، ان کی انسانیت، ان کی عظمت، دارالعلوم کی عظمت. اور دارالعلوم کی بات تو یہ ہے کہ دارالعلوم کا جو حق تھا اس نے ادا کیا، اور مولانا سعد صاحب کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی عالمیت کی شان برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے فوراً رجوع کر لیا. اور مولانا سعد صاحب نے جب رجوع کر لیا تو میں یہ کہوں گا کہ مولانا سعد صاحب سے جو غلطی پہلے ہو گئی وہ اب بھی ہو سکتی ہے، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں. ہم اور آپ ہیں، ناظرین آپ ہیں، ہم ہیں، سب ہیں. ہم سے گناہ کیوں، ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کون سے حال میں نہیں ہوتے؟ ہر حال میں. جب ہم خوب بچتے بچاتے ہیں اس کے باوجود گناہوں کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، تو اس بنیاد پر یہ دونوں طرف سے خط و کتابت ہوئی، ہاں، اور دارالعلوم کی طرف سے تحریریں گئی، مرکز کی طرف سے گئی. اب بات دونوں اداروں کی طرف سے بند ہے، یعنی اس سلسلے میں کوئی خط و کتابت. ہاں صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا سمجھا جائے؟ اب جو لوگ اس بنیاد پر حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم عالمی امیر دعوت و تبلیغ کے متعلق جو ہے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت سے خارج ان کو قرار دیتے ہیں. کہ مفتی صاحب دارالعلوم نے مولانا سعد صاحب کو گمراہ کہا ہے؟ یہ سوال، یہ وضاحت ضروری ہے. دارالعلوم کی پوری تحریر میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں جی، یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یا ایسا کہا کہ مولانا کی جو سپورٹ کریں وہ گمراہ ہیں. ایسا کچھ نہیں کہا گیا ہے جی. لیکن اب جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں انہیں خود دارالعلوم کے جو اساتذہ کرام ہیں، جی، حضرت محتمیم صاحب ہیں، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی ہیں دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم ہیں، مولانا عبد الخالق سنبھلی، مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں، درجات بلند فرمائیں، بڑے ہمارے اساتذہ میں سے ہیں وہ. تو ان حضرات کے بیانات موجود ہیں، ان سے کہیں سوال کیا گیا ہے، کہیں ان کا اپنا بیان ہے. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اکابر نے جو ایک معتدل جو راہ اختیار فرمائی ہے اور رائے قائم فرمائی ہے، اپنی تحریر بھی شارٹ میں آپ سنا جو ہے شائع فرما دی، ایک حق بھی ادا کیا، اور پھر اس کے بعد بھی اعتدال سے نہیں ہٹے، اپنے آپ کو فریق نہیں بنایا. اور اس پر جو ہے یعنی کہ ایک جو اسلام نے ایک اعتدال کی راہ دکھائی ہے اس پر قائم رہے مضبوطی کے ساتھ میں. کسی نے کچھ بھی کہا، کوئی موافق ہوا، کوئی مخالف ہوا، لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق رہے وہ حضرات. انہوں نے اپنی بات کو صاف اور بالکل سیدھے انداز میں رکھا ہے. تو میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت یہ جی سنیے. ہو چکا ہے نظام الدین کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ اس کا اپنا کام ہے. ہم کسی کو بھیجتے ہیں نہ کسی کو منع کرتے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ دارالعلوم وہاں جانے سے منع کرتا ہے. یہ اپنی ذات صوابیت پر چاہے جائے جسے چاہے نہ جائے، ہم نہ بھیجتے ہیں نہ منع کرتے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مولانا ارشد مدنی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے. جی حضرت خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے. تو یہ حضرت ہاں صحیح ہے. اس میں جو ہے مولانا وہ ذرا میں دنیا مہاراشٹر سے سنا دی وہی آڈیو ہے، اس کو آپ چھوڑنا. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آڈیوز وغیرہ ہم اس لیے سنا رہے ہیں کہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند کی آڈیوز کو بھی آپ سنیں. یہ تو ہم نے اشارے کیے ہیں، ورنہ آپ اس پہ یوٹیوب پہ آپ تلاش کریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب اگر آپ تلاش کریں گے سب، اور لنک ہم ڈالیں گے آپ کو اس میں کمنٹ باکس میں لنک ڈال دیں گے. سب سے آسان مسئلہ ہے کہ پوری کھل جائے گی آپ کے سامنے. اس میں یہ ہے کہ میں ایک چیز میں پچھلی مرتبہ کہنا چاہ رہا تھا اور میں پھر کہتا ہوں. بھائی 3 سال پرانا سلمان صاحب نے جو
जो फरमाया है वो हमने सुना दे, उसको भी छोड़िए, उसको भी एतराज करें, खुद सुनेंगे, सबके पास है ये जी मुफ्ती साहब है सबके पास। जी आपको हम सुनाए बार हम लिंक डाल देंगे और बात खत्म हो जाएगी। जी मसला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये पिछली मरतबा कहना चाह रहे थे, मसला 3 साल पुराना है, इसको फिर गरमाया लोगों ने, जी और पता नहीं वो इससे क्या चाह रहे हैं, मकसद क्या है, जी इरादा क्या है। जी मतलब यहाँ तक है कि मुझे तो एक मुफ्ती साहब एक बड़ा खदशा, मुझे जो खतरा नजर आ रहा है जी कि इस तरह के लोगों का एक मुनज़्ज़म गिरोह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए, हिंदी मुसलमानों के लिए बड़े नुकसान की एक जड़ खतरा नजर आ रहा है, और ख़ास तौर से इलाक़ा मेवात के लिए एक बड़े फितने का, एक बड़े शर का, एक बड़े फसाद का खतरा है। जी अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी मैं उनसे एक बात कहूँगा, जी दारुल का मसला था, जी मरकज़ का मसला था, जी दारुल में कबूल करने वाला ये मसला हुआ। जी अब आपकी अगर तबीयत नहीं भर रही है, जी आप अगर मौलाना साहब से संतुष्ट नहीं है, मौलाना साहब से आप मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं, और आपका मकसद वाकई जी सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ ये भी है, अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ आप सच्चाई तक पहुंचना भी चाहते हैं, जी तो आपके लिए सबसे आसान बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दारुल उलूम जिंदा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मरकज निजामुद्दीन जिंदा है। जी आप जो है दारुल उलूम जाएं, दारुल उलूम बहुत दूर नहीं, किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, जी। दारुल उलूम हमारी पड़ोस में है। जी दारुल उलूम आप जाएं, तशरीफ ले जाएं, जी और दारुल उलूम से फिर वही मुतालबा करें, जी तहकीक हाल करें तहकीक हाल कर लें। जी। क्या मसला, इस मसले को आप सोशल मीडिया पर फैलाएं जी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, जी। और मौलाना साहब के हामियों को आप बातिल परस्त कहें, दावत और तबलीग के साथियों को बातिल परस्त कहें, मौलाना साहब को अमीर मानने वालों को आप जो है कि नाहक पे कहें, और गुमराह के पता नहीं क्या क्या आप मौलाना साहब या उसके हामियों को तो चलो छोड़ो, आप हामियों के बारे में तो कुछ भी कहें आप, लेकिन मौलाना साहब एक हमारे अमीर जमात है, मुसल्लम अमीर जमात है, उनके सिलसिले में अगर आप बात करते हैं थोड़ी तकलीफ हमें पहुंचती है, इसलिए हमें जवाब देना पड़ रहा है। हम इससे आगे भी हम इसमें तूल नहीं देंगे, इसलिए कि अब इस तरह के लोगों को कितनी आप कहते रहिए, जो आदमी इस बात पे आ गया कि मानना नहीं है, जी जो आदमी इस बात पे आ गया कि तुम गर्दन पे छुरी रख दो, जी कुछ भी कर दो, लेकिन मैं मौलाना साहब को नाउज़ुबिल्लाह गुमराह कहूंगा, तो वो तो भैया कहता रहेगा। मैं बात पूरी करूं, मैं बात पूरी करूं। जी। मैं ये कहना चाहूंगा, आपको एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि आप दारुल उलूम से राब्ता कायम कर लें, दारुल उलूम पहुंचे, फिर दारुल उलूम जो आपके लिए कह दे वो सबके सामने आप शाये कर दे, मसला खत्म। जी क्यों आपस में बात करते हैं फिर? जी जी मुफ्ती साहब।